تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اپنا موقف پہنچاتا ہے، تو اب صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ پڑھیں گے، بلکہ اب یہ ہوگا کہ آپ اس بنو قابل پروگرام کے لیے مارکیٹنگ بھی کریں گے، آپ اس کے لیے لوگوں کو تیار بھی کریں گے، آپ فنڈ ریزنگ بھی کریں گے۔ ہم نے اس بنیاد پر آپ کو نہیں بلایا کہ یہاں صرف ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے جو غریب ہیں، جو بہت ارب پتی ہے وہ بھی آئے بیٹھے ٹیسٹ پاس کرے اور وہ بھی اسی بچے کے ساتھ بیٹھے گا جو ہے وہ 100 روپے بھی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کو ایک جگہ پر لا کر بٹھاتی ہے۔ تعلیم تجارت نہیں ہے، تعلیم کموڈٹی نہیں ہے، تعلیم خریدنے کی چیز نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اس کانسیپٹ کو ہی دریا بٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں۔ اس لیے ہم سب کو فری پڑھائیں گے اور آپ سب اس کے سفیر بن جائیں گے، چراغ سے چراغ جلے گا، اور یہ کمیونٹی بیس پر اتنا بڑا کام ہوگا کہ خود پھر حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ جب ایک جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے، الخدمت یہ کام کر سکتی ہے، تو ریاست یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ پورے پاکستان کے بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ چاروں صوبائی بجٹ اگر آپ تعلیم کے ملا لیں اور وفاق کا بھی جو حصہ ہے، یہ 2000 ارب روپے بنتے ہیں، 2000 ارب روپے، تو یہ تعلیم پہ نہیں لگ رہے ہیں۔ یہ انفراسٹرکچر کے نام پر کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، جعلی بھرتیاں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں تعلیم تباہ ہو رہی ہے۔ یہ قوم کے پیسے ہیں۔ آپ موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، آپ بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں تعلیم دے اور کوالٹی ایجوکیشن دے۔ اس لیے ہم اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے۔ اب آئی ٹی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مجھے 100% اتفاق ہے کہ خزانے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور خاص طور پر اس صوبہ بلوچستان کو دیے ہیں۔ یہ خزانے موجود ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے، لیکن اس سے بہت بڑا اثاثہ اور سرمایہ یہ جو برسر زمین خزانے اللہ تعالیٰ نے سامنے لا کر رکھ دیے ہیں ان نوجوان بچوں اور بچیوں کی صورت میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کی قدر کرنا بھی ان سب کی ذمہ داری ہے جو آج کل منرلز کے لیے بہت پریشان ہو کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ ان منرلز کو تو دیکھیے، ان معدنیات کو تو دیکھیے کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ انہیں امپاور کریں گے آئی ٹی میں، تو پاکستان میں اس وقت آئی ٹی کی فیلڈ میں صرف 3.2 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے، جو اس وقت پوٹینشیل رکھتی ہے۔ اس وقت جتنا ہمارے پاس اسٹف موجود ہے وہ 15 سے 20 ارب ڈالر کا ہے، اور اگر یہ حکومت اس طرح سے سرپرستی شروع کر دے آئی ٹی کی، ان نوجوانوں کو کورسز کروائیں، ڈگری پروگرام میں لے کر آئیں، اے آئی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ڈیٹا سینٹر بنانے شروع کریں، تو کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ آئندہ 5-7 سال میں ہم 25-30 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ آئی ٹی کی کر دیں، اور پھر ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کشکول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حکومت یہ کام نہیں کرے گی اس لیے کہ نالائق ہیں، اس سے یہ کام کروانا ہے، حکومت سے لڑنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ تو اس سرمایہ کی قدر کریں جنرل صاحب، اس سرمایہ کی قدر کریں پرائم منسٹر صاحب۔ منرلز کے معاہدے تو لوگوں میں بڑے ابہام ہیں، لیکن اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، آئی ٹی میں امپاور کرنے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی شک اور تشکیک نہیں ہے۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، یہ بلوچستان یہ کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ صرف اپنے صوبے کے لیے کام نہیں کریں گے، پورے ملک کے لیے کریں گے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، پاکستان کسی جنرل عاصم منیر کا نہیں ہے، پاکستان شہباز شریف عمران خان کا نہیں ہے، پاکستان کسی سرفراز بگٹی کا بھی نہیں ہے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کا ہے، یہ پاکستان یہاں کے عوام کا ہے، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا پاکستان ہے۔ اس لیے ہمیں آپ جتنے بھی دکھ دے دو، ہم پاکستان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور لا الہ الا اللہ کی حکمرانی اور عادلانہ نظام کے لیے بنایا تھا۔ ہم پاکستان کے ساتھ اسی لیے ہیں، کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا ہم مزاحمت کریں گے، اس لیے کہ ہم کسی شخص کے لیے نہیں، عقیدے اور نظریے کے لیے اس ملک کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ مینار پاکستان میں 21، 22، 23 نومبر کو ایک تاریخی اجتماع ہو رہا ہے، بڑا کنونشن ہو رہا ہے،
اور یوتھ کے لیے انشاءاللہ اس کو ہم ایسا زبردست بنائیں گے کہ اس میں بنو قابل سمیت یوتھ کے جتنے انیشیٹو ہیں اس کا پویلین موجود ہوگا۔ میں بلوچستان کے سارے نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ مینار پاکستان آئیں اور ہم بلوچ عوام کا، پشتون عوام کا، بلوچستان کا مقدمہ مینار پاکستان پہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پنجاب آپ کا استقبال کرے گا، وہاں کے عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے مولانا ہدایت الرحمان لانگ مارچ کر کے آئے، حکومت نے راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن عوام نے ان کا استقبال کیا، اس لیے کہ عوام میں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، مہاجر اور اس طرح سے براوی اور ہزارے وال اور یہ اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے، عوام ایک ہے، لیکن بدقسمتی سے جو عوام کو لڑواتے ہیں خود تو وہ اکٹھے رہتے ہیں، عوام کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ان کو تقسیم کرنا ہے، ان کی طاقت کو توڑنا ہے، اس نظام کی طاقت کو توڑنا ہے جنہوں نے ہمیں محروم ابن محروم بنایا ہے، مجبور ابن مجبور بنایا ہے۔ یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، صرف وکیل نہیں جج بھی یہی کہتے ہیں۔ تعلیم کا حال میں نے آپ کو بتایا ہے، یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں ملتی ہے، اسی طرح امپاورمنٹ نہیں ہے، خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا، امن فراہم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سارے لوگ جو 78 سال سے برسر اقتدار ہیں، یہ ان کا فیلئر ہے۔ یہ اپنے فیلئر کو قبول کریں، یہ اپنی شکست کو تسلیم کریں۔ یہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھا سکے، یہ نوجوان آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے جس میں بلوچ عوام کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا، پشتونوں کا بھی ہوگا، سندھیوں اور مہاجروں کا بھی ہوگا اور پنجابیوں کا بھی ہوگا۔ ہم سب مل کر انشاءاللہ پاکستان کو لیڈر بنائیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ پوری امت ہماری طرف دیکھتی ہے، بلکہ اب تو فلسطین کی ساری صورتحال کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک طرف پرو امریکہ فورسز ہیں، امریکی ریاست جو اسرائیل کی سرپرستی کر رہی ہے، ایک اس طرف دیکھنے والے لوگ ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ دوسری طرف لوگ ہیں جو مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ دنیا بھر کے مظلوموں کو اکٹھا کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستان میں یہ طاقت موجود ہے، اس کے نوجوانوں میں یہ طاقت موجود ہے۔ بلوچستان کے یہ نوجوان انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ لوگ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو توفیق دے کہ آپ پڑھیں اور آگے بڑھیں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے اپنا جو ہے وہ نام روشن کریں۔ آخری نصیحتیں چند یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بچے ہیں ہمارے، کہ ہمیشہ اپنے دین پر فخر کیجئے، اپنے عوام پر فخر کیجئے، اپنے ماں باپ کی عزت میں اضافہ کرنے کا سبب بنیے، اور اپنے دین سے محبت کیجئے، اپنے ملک سے محبت کیجئے، اور اپنے صوبے کے عوام سے محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اپنے علاقے کے لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اپنی قوم اور قبیلے سے محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اس بنیاد پر دوسروں سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ اس بنیاد پر حق اور باطل کا پیمانہ نہیں بدلنا ہے، سچ کو سچ کہنا ہے، چاہے میری قوم کا آدمی جو ہے وہ ہو یا دوسری قوم کا آدمی ہو، اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن عظیم الشان کی تعلیمات ہیں۔ ہم اپنے قبیلے، برادری، زبان سے محبت کریں گے، لیکن دوسروں سے نفرت نہیں کریں گے۔ نفرت صرف ظلم سے کریں گے، نفرت ان لوگوں سے کریں گے جو ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ میری بچیوں، اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اچھا کرے، آپ کو آگے بڑھائے۔ میرے بچوں، آپ بھی اسی طرح سے پڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ سے مخاطب تھے۔ اس کے بعد میں سب والنٹیئر سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جائیں۔ اس کے بعد ہم ٹیسٹ کا آغاز کریں گے۔ محترم حافظ صاحب کو ہم رخصت دیں گے کہ وہ آپ کے سے اجازت آئیں، آپ اپنی بھرپور تالیوں میں ان کو رخصت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم بہت شکر گزار ہیں محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کے، تو یہاں پر آئے ہیں۔ سیکیورٹی کے ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ حافظ صاحب کو رخصت کریں۔ یہاں پر سیاسی جماعتوں کے قائدین موجود تھے، محترم باقی تمام لوگ یہاں تشریف رکھیں۔ عبد المتین اخنزادہ صاحب یہاں موجود تھے، مجید بادینی صاحب موجود تھے، دیگر ہمارے صوبائی ذمہ داران یہاں پر موجود تھے۔
دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود تھے، ہم سب کے شکر گزار ہیں، لیکن میری گزارش ہے ہمارے والنٹیئر سے کہ حافظ صاحب کو راستہ دے دیں، باقی سارے لوگ بیٹھ جائیں، یہ جتنی جیکٹس لوگوں نے پہنی ہیں یہ دوبارہ اپنی ڈیوٹیز پر چلے جائیں، بالکل تسلی سے بیٹھ جائیں تاکہ ہم پیپر کا آغاز کر سکیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی حلیم صاحب اور باقی جتنے ہمارے والنٹیئرز ہیں جن کی جہاں پر ڈیوٹیز تھی وہ وہاں پر چلے جائیں، کوئی بھی اس طرف نہ جائیں۔ آپ ہماری خواتین یہاں پر موجود ہیں، ان کے ہاتھوں میں پیپر موجود ہے۔ میں پیپر کے حوالے سے آپ کی توجہ چاہوں گا، جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں باقی تمام لوگ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، کوئی نہیں کھڑے رہو۔ تمام والنٹیئر سے گزارش ہے کہ جب تک بالکل سکون نہ آ جائے ہم پیپر تسلیم نہیں کر سکیں گے۔ یہ ٹیسٹ ہے، یہ امتحان ہے اور اس کے کچھ رولز ہیں۔ آپ اپنا موبائل استعمال نہیں کر سکتے، اپنے موبائل کو اپنے یا تو بیگ میں رکھے یا پھر جیب میں رکھے۔ اسی طرح آپ نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ گراؤنڈ کے اندر بھی موجود ہے، دیگر آپ کے میڈیا بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا یہ کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پیپر بھی چینج ہے، یہ نہ سوچیں کہ ایک آگے کے بعد دوسرا پیپر موجود ہے، آپ کے پیپر بھی موجود ہے، ان کے کلر بھی ڈفرینٹ ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے اور اس ٹیسٹ کے بعد جو کوالیفائی کرے گا بہت آسان کا ٹیسٹ ہے۔ یہ ٹیسٹ میں میٹرک لیول کا ہے، لیکن جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو پوزیشن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ٹیسٹ کے بعد جو کوالیفائی کرے گا اس کا انٹرویو بھی ہوگا، لہٰذا یہ ذہن میں رہے کہ انٹرویو کے بعد سلیکشن ہوگی۔ اس لیے بہت ہی تسلی سے آپ بیٹھے اور میں اپنے رضاکاروں سے کہوں گا کہ وہ تیار ہیں تو پیپر تقسیم کرنے کے سے پہلے ایک وسیع بات سنیں۔ آپ کو ایک کوشچن پیپر اور ایک آنسر شیٹ دی جائے گی۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے آنسر شیٹ پہلے سے فل کی ہے، اس کے اندر ببل شیٹ ہے، آپ نے درست جواب کو دائرے کو سرکل کرنا ہے، مارکر آپ کے پاس موجود ہے، لیکن یاد رکھیے گا اپنے نام آپ نے ٹھیک لکھنا ہے، آپ نے اپنا ٹیلی فون نمبر ٹھیک لکھنا ہے، اپنا ای میل آئی ڈی آپ نے ٹھیک لکھنا ہے تاکہ ہم آپ سے اس پر رابطہ کر سکیں۔ اگر ہمارے والنٹیئر تیار ہے تو آپ اپنا ڈسٹریبیوٹ کریں، 1 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہے، لیکن اگر کوئی بدلاوی کرنا چاہے تو آپ اس کے پیپر واپس لے سکتے ہیں۔ لہٰذا امتحان کے رولس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ ان میں امتحان دے رہے ہیں۔ ہمارے والنٹیئر اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں، جو جیکٹ پہنے ہیں، سارے لوگ یہاں سے چلے گئے پیچھے اور پیپر کی نگرانی کریں اور پیپر ڈسٹریبیوٹ کر لیں۔ پیپر آپ کے پاس 2 کلرز میں آئے گا، ایک گرین کلر ہے اور ایک بلو کلر ہے۔ تو گرین کلر جن بچوں کے پاس آئے گا ان کے پاس جوابات لکھنے کے لیے جو ببل شیٹ آئے گی وہ بھی گرین کلر کی ہونی چاہیے، اور سیم لائن جن بچوں کے